سبق نمبر 88، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 5، آیت نمبر 27 تا 34۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ وَاتْلُ اور آپ تلاوت کیجئے، علیہم ان پر، نبأ خبر، ابنئی آدم آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق سچائی کے ساتھ، اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، قرباناً نیاز، فتقبل تو قبول کی گئی، من احدہما دونوں میں سے ایک کی، ولم اور نہ، یتقبل قبول کی گئی، من الآخری دوسرے سے، قال بولا وہ، لأقتلنک میں تجھے ضرور قتل کروں گا، قال وہ بولا، انما بے شک صرف، یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین پرہیزگاروں سے۔ پوری آیت۔ اور آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا صحیح طور پر واقعہ تلاوت کر دیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ بولا بے شک اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ لئن اگر، بسطت بڑھائے گا تو، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی کہ تو مجھے مار ڈالے، ما انا نہیں ہوں میں، بباسطن بڑھانے والا، یدی اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لأقتلک کہ میں تجھے مار ڈالوں، انی بے شک میں، اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو پروردگار ہے جہانوں کا۔ پوری آیت۔ اگر تو مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو جہانوں کے رب سے ڈر لگتا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ انی ارید بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء کہ لے لے تو، باسمی میرے گناہ کو، و اسمی کا اور اپنے گناہ کو، فتکون پھر ہو جائے تو، من اصحاب النار آگ والوں سے، وذالک اور یہی ہے، جزاء الظالمین بدلہ ظالموں کا۔ پوری آیت۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے ساتھ میرا گناہ بھی سمیٹ لے، پھر تو جہنمی بن جائے، اور ظالموں کی سزا بھی یہی ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فطوعت پھر راضی کر لیا، لہو اس کو، نفسہ اس کے جی نے، قتل پر، اخیہ اپنے بھائی کے، فقتلہ پھر قتل کر دیا اس نے اس کو، فاصبح پھر ہو گیا وہ، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں۔ پوری آیت۔ پھر اسے اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، پھر اس نے اسے قتل کر ہی دیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے، غراباً ایک کوے کو، یبحث کھودتا تھا وہ، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ دکھائے وہ اسے، کیفا کس طرح، یواری
چھپائے وہ سوءتا لاش اخی ہی اپنے بھائی کی، قالا بولا وہ، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت مجھ سے نہ ہوا، ان اکونا کہ ہو جاؤں میں، مثلا مانند، ھذا الغرابی اس کوے کے، فاواریا تاکہ چھپاؤں میں، سوءتا لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبح پھر ہو گیا وہ، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے۔ پوری آیت۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے اپنے بھائی کی نعش کو کیسے چھپاتا ہے۔ بولا ہائے افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی نعش کو چھپا لیتا، پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ من اجل ذالک اسی وجہ سے، کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل اولاد یعقوب پر، انہو کہ وہ، من جس نے، قتل کی، نفسن ایک جان، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، او فساد یا فساد کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ اس نے، قتل کر دیے، الناسا لوگ، جمیعاً سارے، ومن اور جس نے، احیاہا زندہ کیا اس کو، فکأنما تو گویا کہ اس نے، احیا زندہ کیے، الناسا لوگ، جمیعاً سارے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور یقیناً آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیراً پھر بے شک بہت، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اسی وجہ سے ہم نے اولاد یعقوب پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد پھیلائے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، پھر بھی ان میں سے اکثر حد سے بڑھنے والے تھے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ انما صرف یہی، جزاء بدلہ ہے، الذین ان لوگوں کا جو، یحاربون اللہ ورسولہ لڑیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور سعی کریں وہ، فی الارض زمین میں، فساداً فساد کی، ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا یا وہ سولی لٹکائے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، او ینفوا یا نکال دیے جائیں وہ، من الارض ملک سے، ذالک یہ ہے، لہم ان کے لیے، خزیٌ رسوائی، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔
پوری آیت۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد مچاتے پھریں ان کی سزا صرف یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی لٹکا دیے جائیں یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا وہ ملک بدر کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کر لی، من قبلی اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قابو پالو، علیہم ان پر، فاعلموا تو جان لو تم، ان اللہ غفور الرحیم کہ اللہ بخشن ہار مہربان ہے۔ پوری آیت۔ ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم انہیں گرفتار کر لو تو بس تم جان لو کہ اللہ بخشن ہار مہربان ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 27 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ سے انما يتقبل اللہ من المتقین تک فرمایا، اور آپ ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا صحیح طور پر واقعہ تلاوت کر دیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ بولا بے شک اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام لوگوں کو درست بات بتا دیں تاکہ من گھڑت باتوں کا صفایا ہو جائے اور خالص وحی کے ذریعے دی گئی سچی خبر آپ کی برحق نبوت کی دلیل بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات نکالو، خیرات کی قبولیت سے پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے۔ اس زمانے میں خیرات کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، اگر آسمانی بجلی خیرات کو اچک لیتی تو سمجھا جاتا قبول ہو گئی ہے ورنہ نہیں۔ چنانچہ جانور پالنے کے شوقین حابیل نے خوش دلی سے رضائے الہی کی خاطر موٹا تازہ مینڈا پہاڑ پر لا کھڑا کیا، اور کاشتکاری کے شوقین قابیل نے بادل ناخواستہ ردی اناج پہاڑ پر لا کر رکھ دیا۔ آسمانی بجلی نے مینڈا تو اچک لیا اور اناج نہ اٹھایا۔ بجائے اس کے کہ قابیل اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے اپنے بھائی حابیل کے استحقاق اور تقوی کا قائل ہو جاتا، الٹا آتش حسد میں مبتلا ہو کر حابیل کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ حابیل نے کہا اللہ تو اخلاص نیت کے ساتھ دیا ہوا ستھرا مال ہی قبول کرتا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرامین بھی بکثرت منقول ہیں کہ عمل صرف تقوی والا ہی قبول ہوتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک تو قرآن کا بیان ہے۔ مفسرین کے مطابق قابیل کی جڑواں بہن اقلیمہ کا رشتہ حابیل سے اور حابیل کی جڑواں بہن لبودہ کا رشتہ قابیل سے طے کر دیا گیا تھا۔ حابیل تو مان گیا مگر قابیل نہ مانا اور کہنے لگا میں اپنی جڑواں بہن سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ اقلیمہ لبودہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بعض روایات کے مطابق قابیل اور اقلیمہ جنت میں بغیر ناپاکی کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ باقی اولاد کی پیدائش دنیا میں ہوئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آدم کی ساری اولاد دنیا میں ہی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے بیٹیاں 20 کے عدد میں جڑواں تھے۔ جڑواں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ قابیل کا ماننا تھا یہ اللہ کا حکم نہیں، ابا جان کی اپنی رائے ہے، حالانکہ پیغمبر کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ اس شک کو رفع کرنے کے لیے خیرات دلوائی گئی۔ واقعہ میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی اور بدنیتی سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے نیکوکاروں سے جلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر بیٹھنا ہے۔ یہود و نصارہ کا رویہ بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے بلکہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ ایسا ہی ہے، جو نافرمانیوں کے باوجود خود کو جنت کے وارث، اللہ کے بیٹے اور لاڈلے سمجھتے تھے، مگر جہاد اور قربانی سے دور بھاگتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط سلط منصوبے بناتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 28 لئن بسطت سے انی اخاف اللہ رب العالمین تک فرمایا اگر تو مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو جہانوں کے رب سے ڈر لگتا ہے۔
یعنی حابیل نے قابیل کو بتا دیا خوف خدا کی وجہ سے میرا ارادہ و عمل تیرے ارادہ و عمل سے بالکل مختلف ہوگا، حتیٰ کہ میں اپنے دفاع یا مزاحمت کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ مفسرین کے مطابق یا تو اس زمانے میں دفاع جائز نہ تھا یا پھر دفاع تو جائز تھا مگر حابیل نے فضیلت کو اختیار کر کے صبر سے کام لیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا قاتل کا تو جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے مگر مقتول کا نہیں؟ آپ نے فرمایا دو لوگ جب آپس میں بھڑیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کے قتل پر حریص ہوتے ہیں، پھر جس کا وار چل جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بقول حابیل زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود صبر کر گئے۔ بحوالہ ابن کثیر بروایت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مارنے کے لیے کوئی تمہارے گھر میں گھس آئے تو تم آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے تم مقتول بن جاؤ مگر قاتل نہ بننا۔ مفسرین کے بقول اس امت میں سب سے پہلے یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حاصل فرمائی۔ آپ باوجود حکمران ہونے کے اپنے ہی گھر میں محصور بغیر مزاحمت کے شہید کر دیے گئے۔ آپ نے یہ گوارا تک نہ کیا کہ دفاع میں کسی کی انگلی ہی کٹ جائے۔ آیت نمبر 29 انی ارید سے وذالک جزاء الظالمین تک فرمایا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے ساتھ میرا گناہ بھی سمیٹ لے، پھر تو جہنمی بن جائے اور ظالموں کی سزا بھی یہی ہے۔ یعنی اپنے باقی گناہوں میں میرے قتل والے گناہ کا بھی اضافہ کر لے، یا میری بھی اگر یہی نیت ہوتی تو یقیناً مجھے بھی گناہ ہوتا مگر میں اس گناہ کو بھی تیرے حصے میں چھوڑتا ہوں۔ یا پھر اس کا مطلب ایک الگ مضمون والی احادیث کے مطابق شاید یہ ہو کہ قیامت والے دن بدلے میں ظالموں کی نیکیاں مظلوموں کو دلوائی جائیں گی، نیکیاں اگر ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال کر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ آیت نمبر 30 فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین فرمایا پھر اسے اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، پھر اس نے اسے قتل کر ہی دیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی قابیل نے برائی کا جو ارادہ بنا لیا تھا رفتہ رفتہ دل نے اس پر مجبور کر دیا، یا یہ مطلب ہے قابیل نے دل کو دعوت دی اور دل نے قابیل کو راضی کر لیا۔ اس کا مطلب ہے ارادے کے بعد بھی ہاں نہ کی کیفیت برقرار رہتی ہے۔ ارتکاب گناہ تب ہوتا ہے جب دل کی مرضی عقل پر غالب آ جائے۔ مفسرین کے بقول اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے قتل کرے، پھر شیطان نے سامنے آ کر ایک جانور کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل نے بھی ایسا ہی کیا، بعضوں نے کہا سوتے میں قتل کیا۔ قابیل نے قتل کی ریت ڈال کر دنیا کا امن تباہ کیا، جس کے سبب کل جہنمیوں کے برابر آدھا عذاب لے کر اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھا۔ آیت نمبر 31 فبعث اللہ غرابا سے فاصبح من النادمین تک فرمایا پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے اپنے بھائی کی ناش کو کیسے چھپاتا ہے۔ بولا ہائے افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی ناش کو چھپا لیتا، پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی قابیل کے سامنے ایک کوے نے مردہ کوے کو زمین کرید کر دفنا دیا، تب جا کر اسے عقل آئی، ورنہ وہ کئی ماہ تک لاش لیے پھرتا رہا۔ کوا ایک حقیر پرندہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے قابیل کو مردہ دفنانے کا علم سکھایا، جس پر اسے افسوس بھی ہوا کہ وہ کوے سے بھی گیا گزرا ہے، پھر وہ قتل پر پچھتایا بھی۔ مفسرین کے بقول یہ پچھتاوا گناہ پر نہ تھا بلکہ دنیاوی نقصانات پر تھا۔ مثلاً قتل کرتے ساتھ ہی اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، والد نے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا تھا، وہ بدحواس ہو کر اپنی بہن اقلیمہ کا بازو پکڑ کر بھاگ گیا اور یمن کے قریب جا ٹھہرا، جہاں شیطان نے آ کر اسے کہا کہ تیرے بھائی حابیل کی قربانی بجلی نے اس لیے اچک لی تھی کہ وہ آگ سے پیار کرتا تھا، تو بھی آگ کی پرستش کیا کر، تجھے بھی وہی مرتبہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اس نے دنیا میں سب سے پہلا آتش کدہ بنوا کر آگ کی پوجا شروع کر دی اور بینڈ باجے، سرنگیں، طبلے اور موسیقی کے آلات ایجاد کیے، شراب اور عیاشی کی زندگی بسر کرنے لگا، بالآخر طوفان نوح میں جہنم واصل ہو گیا۔
آیت نمبر 32 من اجل ذالک سے ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون تک فرمایا اسی وجہ سے ہم نے اولاد یعقوب پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد پھیلائے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، پھر بھی ان میں سے اکثر حد سے بڑھنے والے تھے۔ یعنی بوجہ قابیل کی اس ظالمانہ حرکت اور پچھتاوے کے اور دنیا آخرت میں اس کے نقصانات کے، آئندہ کے لیے انسانیت کا قتل روکنے کی ہدایات دے دیں اور سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، جن کے پاس رسول ہونے کی واضح نشانیاں تھیں کہ ماں سوائے قصاص اور فساد کے ایک کا قتل سب کا قتل ہوگا، کیونکہ کسی ایک کے قتل کی وجہ سے ہر کوئی قتل پر جری ہو جائے گا اور پھر قتلوں کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ اس کے برعکس کسی کو بچا لینے کے رجحان سے زندگیاں محفوظ بن جائیں گی۔ مفسرین کے بقول آیت میں انسانی جان کی بزرگی اور عظمت ظاہر کی گئی ہے۔ کسی ایک کی موت کا سبب بننے والا سب کے قتل کا گناہ لے کر دوزخ میں جائے گا، اور کسی ایک کو مرنے سے بچانے والا سب کی زندگی بخشنے کا ثواب لے کر جنت میں جا پہنچے گا۔ قصاص معاف کرنے والا بھی اسی ثواب کا مستحق ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام ایک روز طواف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے خانہ خدا تو کتنا پاک ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری عظمت کس قدر ہے، تیری عزت کتنی بڑی ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مومن کے خون، مال اور آبرو کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود لوگ زیادتی کر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل تو اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نبیوں تک کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آیت نمبر 33 انما جزاء الذین سے ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم تک فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد مچاتے پھریں، ان کی سزا صرف یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی لٹکا دیے جائیں، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا وہ ملک بدر کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اگرچہ انسانی جان کی بڑی حرمت ہے، مگر فسادیوں کو یہ حرمت حاصل نہیں۔ فسادی وہ ہیں جو اللہ رسول سے جنگ کریں، مطلب اسلامی ریاست میں خلل ڈالیں، اللہ رسول کے احکام پامال کریں، مسلمانوں پر دھاوا بولیں، اسلحہ کے زور پر ہراساں کریں، مال یا عزت لوٹیں، قتل کریں۔ احادیث میں مذکور ہے زمانہ نبوت میں کچھ کافروں نے یہ کسب کیا تو آیت کریمہ نازل ہو گئی جس کے مطابق انہیں سزا دی گئی۔ مفسرین کے بقول آیت کا حکم عام ہے، مسلمان بھی اگر ان جرائم کے مرتکب پائے گئے تو یہی سزائیں ہوں گی۔ راہزنی کی واردات میں اگر صرف قتل ہوا تو بدلہ قتل ہے، اگر قتل کے ساتھ مال بھی لوٹ لیا تو بدلہ سولی ہے، اگر صرف مال لوٹا ہو تو بدلے میں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر سوائے دہشت زدہ کرنے کے کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا تو علاقہ بدری یا قید کی سزا دی جائے گی۔ اس سے مقصود دنیا میں ایسے لوگوں کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ آیت نمبر 34 الا الذین تابوا سے ان اللہ غفور الرحیم تک فرمایا ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم انہیں گرفتار کر لو تو بس تم جان لو کہ اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ یعنی قبل از گرفتاری جرائم پیشہ عناصر کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ جرائم کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے۔ اگر مجرم پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہو گیا تو اسلام لانے کی وجہ سے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ بحوالہ تفسیر مظہری جرائم پیشہ حربی کافر نے بھی گرفتاری کے بعد اگر اسلام قبول کر لیا تو اسے بھی سب کچھ معاف ہو جائے گا، اور اگر جرائم پیشہ مسلمان یا ذمی کافر تھا تو صرف حقوق اللہ اور حدود سے معافی مل جائے گی، کیونکہ حدود کی معافی کا اختیار صرف رب کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں۔ البتہ بندوں کے حقوق معاف نہ ہوں گے جب تک متاثرہ لوگ معاف نہ کر دیں، یہی جمہور فقہا کا فیصلہ ہے۔